اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت کی کسی بات کا آپس میں ٹکراؤ آ جاتا ہے، کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی حلال طریقے سے کما رہا ہے تو وہ مہینے کے 2 لاکھ کما رہا ہے، 10 لاکھ کما رہا ہے، اور حرام کمائے گا تو 10 کے بجائے 20 کما لے گا۔ حلال طریقے سے مہینے کے 10 لاکھ کما رہا ہے، حرام طریقے سے کمانا شروع کرے گا تو 20 لاکھ کما لے گا۔ اب جو اس نے اپنا ویژن سیٹ کیا ہوا ہے، ویژن کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ 10 لاکھ پہ جائے گا یا 20 لاکھ کی طرف جائے گا؟ 10 لاکھ کی طرف جائے گا نا۔ اور 10 لاکھ کی طرف جو وہ جا رہا ہے، یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ بولیں۔ اگر کسی کا ویژن یہ ہے کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اب اس کے سامنے 2 آپشن آ گئے، حلال طریقے سے کمانا ہے تو 10 لاکھ ہے، حرام طریقے سے کمانا ہے تو 20 لاکھ ہے۔ اگر وہ 20 لاکھ کماتا ہے، دنیا والے تو اس کو عقل مند کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ بے وقوف نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اندھا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں، ونحشره یوم القیامة اعمی، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آپ نے مجھے قیامت میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات دنیا میں تیرے پاس اسی طرح آتی رہیں، تو ان آیات کے مقابلے میں اندھا بن گیا تھا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، جیسے تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج تجھے بھلا دیا جائے۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ اندھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نابینا ہے وہ قیامت کے دن بھی نابینا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب کہ جو دنیا میں قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، کیا مطلب؟ قرآن سے اندھا ہے، قرآن اس کو نظر نہیں آ رہا، قرآن کی تعلیمات نظر نہیں آ رہی، فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں وہ اندھا ہوگا، حقیقی معنوں میں اندھا ہوگا۔ تو جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ آتا ہے، شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر، والآخرۃ خیر، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگ جاتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وہ ابقا، اور پائیدار ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، بہت دیر تک چلنے والی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو اور دیر سے ملنے والی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔